اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام میرے سننے والے، میرے دیکھنے والی تمام بہنوں کو، ماں کو اور بیٹیوں سب کو میرا سلام ہے. اس امید سے یہ شروع درس کر رہا ہوں، درس بہشت زیور، جس کا انٹروڈکشن، اس کا پریچے اس کے پہلے والے درس میں دے چکے ہیں، اور اس میں نے بتایا تھا کہ ہم کچھ کہانیوں کے ذریعے شروعات کریں گے اور پھر انشاءاللہ اس کے ذریعے ہم عقیدوں کی طرف جائیں گے. اس کتاب میں مولانا نے اتنی محنت کی ہے کہ اگر کسی بہن نے، کسی بیٹی نے اس کو مکمل پڑھ لیا یا سن لیا تو فرماتے ہمارے بزرگان دین کہ وہ ایسی ہو گئی جیسے کہ عالمہ بن گئی ہیں، آدھی سے زیادہ عالمہ بن جاتی ہیں. اتنے مسائل، اتنے علم کے اندر دیا ہوا ہے. اس لیے مجھے امید ہے کہ میری سننے والی تمام ماں بہنیں، عورتیں، بیٹیاں سب ان کو بہت دل و جان سے سنیں گے، فکر کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ. چلو چلتے ہیں پہلی کہانی کی طرف، جس میں مولانا نے ذکر کیا ہے. فرمایا ہے، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی جنگل میں ایک شخص رہتا تھا. بدلی میں اس نے یکایک ایک آواز سنی. اس کی طرف، آسمان کی طرف جب دیکھا تو ایک بدلی جا رہی تھی. بدلی میں سے ایک آواز آئی، آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی دے. اس آواز کے ساتھ وہ بدلی چلی گئی، وہ بادل چلا گیا اور ایک کنکریلے پتھریلے علاقے میں خوب پانی برسا اور تمام ایک نالے میں جمع ہو کر چلا گیا. یہ شخص اس پانی کے پیچھے ہو لیا. دیکھتا کیا ہے کہ ایک شخص اپنے باغ میں کھڑا ہوا بیلچے سے پانی بھر رہا ہے. اس نے باغ والے سے پوچھا کہ اللہ کے بندے، تیرا کیا نام ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو اس نے بدلی میں سنا تھا. پھر باغ والے نے اس سے پوچھا کہ اے خدا کے بندے، تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اس بدلی میں جس کا وہ پانی ہے ایک آواز سنی کہ تیرا نام لے کر کہا ہے کہ اس کے باغ کو پانی دے. تو ایسا کیا کام کرتا ہے کہ اتنا مقبول، یعنی جس کا قبول ہو جاتا ہے کام، قبول کیا جاتا ہے، یعنی اپنایا جاتا ہے. کہ کون سا کام کرتا ہے جو مقبول ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، جب تو نے پوچھا تو مجھ کو کہنا ہی پڑا، اب مجھے کہنا ہی پڑے گا کہ میں اس کی پیداوار کو دیکھتا ہوں اور 1/3 خیرات کر دیتا ہوں اور 1/3 اپنے بال بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں اور 1/3 پھر اس باغ میں لگا دیتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی، کہ خدا کی کیا رحمت ہے کہ جو اس کے کہے پر چلتا ہے اس کے انجانے ہی میں کام ہو جاتے ہیں اسی طرح پورے، اور اسے خبر بھی نہیں ہوتی. سچ یہ ہے کہ اللہ کا ہو گیا، اللہ بھی اس کا ہو گیا. اس سے نصیحت بھی حاصل کریں کہ ہم لوگ کو کیا کرنا ہے. ہماری جو پیداوار ہمارے شوہر کے ذریعے آتی ہے، ہم تک آتی ہے، ہم سے ذریعہ آتی ہے، کو بھی اسی طرح ہم کریں جیسے کہ ہم نے اس واقعے میں سنا ہے. اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. آئے دوسرے کہانی کی طرف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑھی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا. پہلے وہ کوڑھی کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کیا چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا، مجھے اچھی رنگت اور سندر کھال مل جائے اور یہ بیماری جاتی رہے جس سے لوگ مجھ کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے اور گھن کرتے ہیں. اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیر دیا. وہ اسی وقت اچھا ہو گیا اور اچھی کھال اور سندر رنگ نکل آیا. پھر پوچھا، تجھ کو کیسا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، اونٹ. اس نے ایک گابھین اونٹ کی دے دیا اور کہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. پھر گنجے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کیا چیز پیاری ہے؟ کہا، میرے بال اچھے نکل آئیں
اور یہ بیماری مجھ سے جاتی رہے کہ لوگ جس سے گھن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا، وہ ترنت اچھا ہو گیا اور اچھے بال نکل آئے۔ پھر پوچھا تجھ کو کیسا مال پسند ہے؟ اس نے کہا گائے۔ پھر اس کو ایک گابھن گائے دے دی اور کہا اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر وہ اندھے کے پاس آیا اور پوچھا تجھ کو کیا چیز چاہیے؟ کہا اللہ تعالیٰ میری نگاہ ٹھیک کر دے کہ سب آدمیوں کو دیکھوں۔ اس فرشتے نے اندھوں پر ہاتھ پھیر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ ٹھیک کر دی، آنکھیں آ گئی اس کو۔ پھر پوچھا تجھ کو کیا مال پیارا ہے؟ کہا بکری۔ تو اس کو ایک گابھن بکری دے دی اور کہا کہ اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ تینوں نے مل کر جانور کے بوچے دیے۔ تھوڑے دنوں میں اس کے اونٹوں سے جنگل بھر دیا اور اس کی گایوں اور اس کی بکریوں سے بھی۔ پھر وہ فرشتہ خدا کے حکم سے اسی پہلی صورت میں کوٹھی کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے سفر کا سامان چک گیا ہے، آج میرے پہنچنے کا کوئی سامان نہیں سوائے خدا کے اور پھر تیرا۔ میں اللہ کے نام پر جس نے تجھے اچھی رنگت اور سندر کھال دی، تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ وہ بولا یہاں سے چل دور ہو جا، مجھے اور بہت سے حق ادا کرنے ہیں، تیرے دینے کی اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ فرشتے نے کہا شاید تجھ کو میں پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑی نہیں تھا کہ لوگ تجھ سے گھن کرتے تھے؟ اور کیا تو غریب نہیں تھا پھر تجھ کو خدا نے اتنا بہت مال دیا؟ اس نے کہا واہ کیا خوب، یہ مال تو میری کئی پیڑھیوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہو تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ پھر گنجے کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا اور اسی طرح سے سوال کیا، اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ فرشتے نے کہا تو جھوٹا ہو تو پھر خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسے پہلے تھا۔ پھر اندھے کے پاس پہنچا، پہلی صورت میں آیا اور کہا کہ میں مسافر ہوں، بے سامان ہو گیا ہوں، آج خدا کے علاوہ اور پھر تیرے علاوہ کوئی سادن نہیں ہے۔ میں اس کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو نگاہ دی، آنکھیں دیں، تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس سے اپنی کارروائی اور سفر پورا کروں۔ اس نے کہا بے شک میں اندھا تھا، خدا نے اپنی رحمت سے مجھے نگاہ دی، آنکھیں دیں، جتنی بکریاں تیرا جی چاہے لے جا اور جتنی چاہے چھوڑ جا، خدا کی قسم کسی چیز سے میں تجھ کو منع نہیں کرتا۔ فرشتے نے کہا کہ تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، تم تینوں کی صرف آزمائش منظور تھی سو ہو چکی، خدا تجھ سے خوش ہے اور تم ان دونوں سے ناخوش ہے۔ اللہ ہم سے بھی خوش ہو جائے اور ہمارے گناہ بھی بخش دے، اور اس سے ہم کو سبق بھی لینا چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ سوچنا چاہیے کہ ان دونوں ہی کی ناشکری کا نتیجہ ہی ملا کہ تمام مال چھین گیا اور جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے۔ خدا ان سے ناخوش ہوا اور دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام رہے۔ اور اس شخص کو شکر کی وجہ سے کیا بدلہ ملا کہ مال بچا رہا اور خدا اس سے خوش ہوا اور دنیا اور آخرت میں بھی پوری کامیابی ملی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی خوش ہو جائیں، ہم سے ہمارے اعمال سے بھی خوش ہو جائیں اور ہم کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائیں۔ بس آگے والے درس میں انشاءاللہ سنیں گے اور باتیں اور کہانیاں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔